اور کیمرہ تو کو صاف کرتے ہیں نا, کیمرہ میں لگتا ہے بہت میل ہے آپ کے کیمرے میں. میں نے موبائل لگایا. اچھا بجلی نہیں ہے, نور نہیں ہے, جعلی نور لگا دیا نا, اصلی نور نہیں ہے. اصلی نور نہیں ہے شہر کے پاس, اصلی نور نہیں ہے, ظلمات میں شیخ صاحب, ظلمات میں. ظلم چیز شرک ہے جو آپ اس میں مبتلا ہے. وہ جو ویکشف انساق پنڈلی جو ہے نا, وہ پنڈلی وہ توحید ہے, پنڈلی توحید ہے. آپریٹر نے ہم کو کہا کہ پچھلے ہفتہ انہوں نے کہا کہ لائر صاحب آپ کے ساتھ یا علی مدد پر مناظرہ کرتا ہے, آپ تیار ہیں اس موضوع پر؟ ہم ہمیشہ تیار ہے شیخ صاحب. وہ پنڈلی پہ آپ تیار ہیں؟ پنڈلی پہ سب سے پہلے جو موضوع آپ کا صفت الساق, صفت الرجل, صفت القدم, صفت الید, اسماء و صفات پہ تیار ہو. سب سے پہلے آپ کے اللہ تعالیٰ کے کتنے پنڈلی ہیں, اس پر کتنے پیر ہیں؟ آپ آپریٹر صاحب کو طارق بھائی کو لے لو. طارق بھائی کو لے لیں, طارق بھائی کو لے لیتے ہیں بھائی. ایک منٹ بھائی, طارق بھائی چلے گئے ہیں بھائی؟ طارق بھائی موجود ہے انشاءاللہ. طارق بھائی کیا حال ہے؟ طارق بھائی ہے بھائی, طارق بھائی السلام علیکم. یہ طارق صاحب. وعلیکم السلام, کیسا ہے؟ الحمد یہ للہ. شیخ صاحب کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. یہ انہی کا فرمان تھا. میں آیا تھا تو میں نے ان کو دیکھا کہ یہ نہیں تھے, اس وجہ سے میں نے یہ آپ سے پھر وہ ٹائم کا لے لیا, کوئی گھنٹہ ڈیڑھ. تو نیچے ایک کمال صاحب ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں طارق صاحب جان چھوڑ دو یار, حسن اللہ یاری صاحب کی چھوڑ دو جان. میں اس لیے کہتا تھا چھوٹے جواب ہو, میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں بھائی. نیچے ناظرین جو کالرز ہوتے ہیں نا, وہ پھر بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں, کمنٹ. جی حضرت علامہ صاحب ویلکم, جی آیا نو بخیر راگلے حرکت آؤ. الحمدللہ. بس موضوع میں نے آپ کو کہا کہ علائرہ کی طرف سے, علائرہ کا آپریٹر کی طرف سے ہم کو دیا کیا علی منظر ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اس موضوع پر. علائری قیامت کے صبح تک تیار نہیں ہوتا ہے, تیار نہیں ہوتا ہے, پھر چیلنج دیتا ہے. اچھا تو ہم تو تیار ہیں. اب سوال آپ سے شیخ صاحب, آپ پنڈلی کے موضوع پہ تیار ہیں؟ اللہ کی صفات کے موضوع پہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے ہاں اللہ کا حلیہ کیسا ہے, پیر ہیں نہیں ہیں, ہاتھ ہیں, چلتا ہے, اوپر جاتا ہے, نیچے جاتا ہے, دھوتی پہنا نہیں پہنا. یہ الگ موضوع پر اگر بات یہ توحید ہے بھائی, بالکل توحید پر ہم آپ کے ساتھ توحید کا اعتراف کر لے. شیخ صاحب نے ابھی کہہ دیا کہ بھائی یہ موضوع جو ہے اس موضوع پہ تیار نہیں ہے گفتگو کے لیے, ثابت ہو گیا ہمارا مقدمہ. پنڈلی پہ تیار ہیں, پنڈلی پہ گل کریں. اس موضوع پر شکست لکھ لو, پھر ہم آپ کے ساتھ اسی موضوع پر بات کرتے ہیں. نہیں ہم تو میں کہہ رہا ہوں تیار ہوں بھائی, میں تیار ہوں. ہم آپ کو آپریٹر کا تحریر بیچتا ہے کہ آپ کا آپریٹر نے ہم کو کہا پچھلے ہفتہ, ہم نے کہا تیار ہے وہ تمام شیعہ ضروریت کو ہم تیار ہے. ہم اس موضوع, ہمارا دعویٰ ہے کہ اس ادھر تمام شیعہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شیعہ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ مرتد ہے, کافر ہے. ہم قرآن کی نصوص سے ثابت کرتا ہے. او شیخ صاحب, میں تو کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں. آپ بھی آپ بتاؤ نا, آپ تیار ہو یا نہیں ہو؟ اپنا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ بس یہ طارق بھائی ہمارا اور آپ کا درمیان آپریٹر ہے, کتنا گھنٹے اس موضوع پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب میرے سوال کا جواب دے دو نا, میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے, جواب دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں میں تیار ہوں. آپ نے جو موضوع پہ چڑھا ہے میں کہتا ہوں میں تیار ہوں. میں نے جو موضوع بولا ہے وہ آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل تیار ہے. سب سے پہلے آپ کا موضوع آپ نے چیلنج دیا, اس موضوع پر بات کرو. میں نے چیلنج نہیں دیا.
چیلنج آپ نے دیا. میں نے جو چیلنج دیا ہے وہ پنڈلی کا موضوع ہے. پنڈلی آپ کا چیلنج ہم کو منظور ہے, ہمارا چیلنج آپ منظور کرو. میں نے جو آپ کو چیلنج دیا وہ پنڈلی کا چیلنج ہے. پنڈلی کا چیلنج تو قبول ہے آپ کو؟ صفت الپنڈلی, صفت الساق. گھنٹے کا تعین کرو. کل تک آپ کو چیلنج ایک مہینے تک. طارق بھائی اللہ یارو, 1 مہینہ میں تیار ہوں سر آپ کے لیے انشاءاللہ. میں آپ کے جو اتنی محبت سے آپ نے مجھے جو میسج کیا نا, اس سے کی وجہ سے میں تیار ہوں. بے شک میری آپس میں آپ لوگوں کا میسج بھی ہے انشاءاللہ. کیوں نہیں سر, بڑے میرے رابطے بہت ہیں ان سے. اچھا, یہ میں ان کی تو آپ کو بات کر, میں نے قرآن پاک رکھا ہے, یہ دیکھیں انہوں نے مجھے حکم دیا تھا, یہ دیکھیں میں نے تفسیر یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے. اچھا یہ طارق بھائی اللہ کے پتہ ہے کہ آج اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا ہے. یہ تو وقت ثابت کرے گا نا سر. وہ تو وقت ثابت کرے گا نا. آپ پنڈلی ثابت کرو, پنڈلی کا جواب دے دو بھائی. اچھا, کس موضوع پہ بات کریں؟ تجسیم پہ بات کریں یا استغاثہ پہ بات کریں؟ پہلے استغاثہ پہ بات کرتے ہیں. استغاثہ 1 گھنٹہ کافی ہے استغاثہ پر. 1 گھنٹے کے بعد پھر تجسیم پہ بات کریں گے. استغاثہ صرف 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے. استغاثے بھی کتنے آیتیں موجود ہیں. تو پھر پہلے تجسیم پہ بات کرتے ہیں. استغاثے پہ یار آپ اپنا ایمان ثابت کرو. تو اگر آپ کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ ہمارے لیے کافی ہے. تجسیم پہ 1-1.5 گھنٹہ ہمارے لیے کافی ہے. 2 گھنٹے تجسیم پہ 2 گھنٹے. اس مدد پہ یا علی مدد پہ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے تو چلیں جی. 2 گھنٹے یا علی مدد پر, اس کے بعد تجسیم پر. صحیح ہے انشاءاللہ عزیز. ابھی ٹائم کیا آپ کے پاس طارق بھائی؟ ٹائم نوٹ کریں کہ 2 گھنٹے کے بعد پر یہ بھاگ نہ جائے. 11:35 ہوئے ہیں. 11:35 تو 1:35 پہ پر تجسیم پہ بات کریں گے, اگر یہ بھاگے نہیں. ویسے اس سے پہلے بھاگ جائیں گے. صحیح ہے شیخ صاحب. شیخ صاحب ذرا اپنا ابتدائی گفتگو میں 1 منٹ میں اپنا تعارف کرائیں پورا ذرا. میں نام لکھنا ہے نا ادھر. ہمارا نام سید الرحمان ہے. سید الرحمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے. مفتی ہیں سر آپ؟ بس طالب العلم, اتنا سے طالب العلم ہے, مفتی نہیں ہے. رام کراچی یا کوئٹہ؟ بلوچستان کوئٹہ میں. بلوچستان کوئٹہ. تو شیخ صاحب ٹھیک ہے ادھر جی, جب گفتگو کا آغاز ہو تو مجھے بتا دینا بھائی. نہیں ٹھیک ہے. وہ تعارف ان کا میں نام لکھ لیا ہے. آپ بات کریں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں, یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں اس لیے کہ یا علی مدد کہنے کے قائل ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ اپنا موقف واضح کریں. ان کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں ان کو توضیح دے دوں. اگر یہ جانتے ہیں تو اس طرح غلط بیانی سے کیوں کام لیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب مسلمان یا علی مدد کہنے کے یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہیں, سوائے دیوبندی اور سلفی کے سب قائل ہیں. تو آپ کے عقیدے کے مطابق سب مسلمان کافر ہیں, سب مسلمان مشرک ہیں, کیونکہ وہ سب یا رسول اللہ کہنے کے لائق ہیں. آپ اس کا جواب دے دیں. آپ کیوں صرف شیعہ کو ہدف بناتے ہیں نا؟ آپ کہہ دو سب اہل قبلہ, سب مسلمان جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کے قائل ہے وہ سب کے سب مشرک ہیں. یہ کہہ دو. سر وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں اپنی جو بساد احترام حضرت صاحب سید الرحمان صاحب کہ یہ ہمارے لوگ کہتے تو اسی طرح, لیکن اس بات کو تحریری طور پر کتب میں نے خود پڑھا ہے. جو بھی استغاثے کا یہ قائل ہے, ہمارے مسالک یہ جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے مذکورہ جو مسالک ہیں, یہ لکھتے بھی ہیں اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے, کہتے بھی. یہ بات تو ہے. اب اس میں کوئی فتویٰ دے دے, یہ تو ان کو اختیار نہیں ہے. وہ فتویٰ شتویٰ بازی وہ پھر وہ گورنمنٹ بھی منع کرتی ہے اور سرکار بھی اور لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں, کہتے وہ اسی طرح. حافظ صاحب جواب دیں. جواب یہ آپ صاحب اصل
لوگوں میں جو قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو، اس طرح لوگوں کا ہاتھ میں لوگ جو علیہ صاحب ہے، جو لوگوں کو اپنا عبادت کے لیے، علی کو عبادت کے لیے یا دوسروں غیر اللہ کے بندگی کے لیے بلاتا ہے، ان لوگوں کا کے پیچھے یہ عوام لوگ قرآن و حدیث سے بہت دور ہے، وہ عبادت نہیں جانتے. یہ علیہ جو ہے عبادت نہیں جانتا ہے. یہ مسلک والا جو ہے جو علی کو عبادت کرتے یا علی مدد کہتا ہے، وہ عبادت اچھا اقسام نہیں سمجھتا ہے. شیخ صاحب ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پورے فرقے کے آپ کے سب بریلوی، سب صوفی حضرات، سب کے سب، آپ نہ کہیں کہ عوام ہیں، یہ عالم علماء ہیں، ان میں بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے فقی ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، یہ سب کے سب قائل ہیں، استغاثہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہتے ہیں عوام نے شیعوں کی تقلید کی ہے. ہم اس عوام کی بات نہیں کرتے جو شیعوں کی تقلید کرتے ہیں. آپ ایک سلفی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ یہ کہہ دو کہ ہم سب مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں. میں عبادت کسی کو نہیں آتے سوائے آپ لوگوں کو. کہہ دو نا، صرف شیعوں کو کیوں کہتے ہو؟ صرف شیعہ، سب مسلمان کو آپ کافر کہہ دو. اللہ صاحب وقت ضائع نہیں کرو. ہم قرآن کا آیت آپ کو پڑھتا ہے ترجمہ. اگر ہمارا اور آپ کے درمیان اختلاف تھا، یہ آپریٹر کے، یہ طارق بھائی ہمارا اور آپ کا پچھلا شیخ صاحب بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. سوال کا جواب پہلے دے دو، پھر قرآن کی آیت پڑھو. ایک منٹ، فیصلہ نہیں کریں گے سر ہم. نبی جو اللہ نے بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. نہیں شیخ صاحب پہلے سوال کا جواب دے دو، وإلا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا، شیعہ مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علی مدد کہنے کے قائل، یہ سب مسلمان اس کے قائل ہیں سوائے وہابی کے. وہابیوں کے علاوہ، ابن تیمیہ کے اتباع کے علاوہ سب مسلمان یا رسول اللہ یا علی مدد استغاثہ کے قائل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے صرف شیعوں کو کیوں ہدف بنایا؟ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ یہ واضح طور پہ کہہ دو کہ آپ سب مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہو. استدلال بعد میں، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں وہ بعد میں باری آئے گی. پہلا جو ہے اپنا موقف تصحیح کرو، اپنے موقف کی. آپ وقت ضائع کرتا ہے. ہم کہتا ہے جو عبادت مخلوق کو کرتا ہے لا الہ الا سے وہ منکر ہے. وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سلفی ہے، جو شرک ہے. آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے بیچ میں بھائی. شیخ صاحب آپ کا مائکروفون اچھا نہیں ہے میرے خیال میں. عبادت جو غیر اللہ کو کرتا ہے، خواہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سلفی ہو، ہم دیکھیں شیخ صاحب، ہم مفروضات پہ بات نہیں کر رہے. آپ نے آ کے شیعوں کو ہدف بنایا کہ شیعہ مشرک ہیں اس لیے کہ یا علی مدد کہتے ہیں یا علی علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور بھائی شیخ صاحب دوسرے طوائف بھی یہی کرتے ہیں. تو آپ اپنا کلام تصحیح کر دو، کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں بھائی سوائے تمہارے فرقے کے. حسن اللہ یاری صاحب رکیں پلیز. جی سر رکیں. ہاں شیخ حسن اللہ یاری صاحب، وہ جو انہوں نے کہا اصولی بات انہوں نے پیش کر دی ہے. جو بھی اس طرح کرے یا علی مدد استغاثے کا قائل ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ شرک نہیں. جو بھی کہے درست نہیں ہے. وہ کہہ دے کہ یہ قبول کرے کہ سب مسلمان کرتے ہیں. بریلی حضرات، صوفی حضرات سب کرتے ہیں، حنفی سب کرتے ہیں، سوائے دیوبندی کے، سوائے وہابی کے، سب کرتے ہیں یا علی مدد کے قائل بولا نہیں کرتے. میں ثابت کروں؟ دیوبندی اور سر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، جو بھی کرتا ہے یہ انہوں نے بولا نہیں. جو بھی دیکھیں یہ شرطیہ طور پہ کہتا ہے نا، اگر دیکھیں شرطیہ طور پہ کہتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کہتا ہے اگر وہ کرتے ہیں، وہ واقعاً کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کار ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح تو نہیں ہے. رکے ان سے جواب لے لیں، پھر ٹائم ضائع بہت ہوگا بحث میں اس میں نا. نہیں صحیح ہے بالکل. یہ بالکل پہلا مرحلہ ہے کہ ان فرقے کو جان لو. یہ سب مسلمان کو مشرک سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور انہوں یہ کہتے ہیں صرف نام شیعہ کر لیتے ہیں. بھائی صرف شیعوں نے کیا گناہ کیا؟ یا علی مدد کہنا سب مسلمان یا علی مدد کہتے ہیں، تم صرف شیعہ کو کیوں کہتے ہو؟ ایک سیکنڈ ان کا جواب رکیں ذرا جواب لیں. جی علامہ سعید الرحمان صاحب. اب طارق بھائی علیہ صاحب کو 15 منٹ دے دو کہ وہ اسی شرکی دعوی کو ثابت کرے. یا علی اغیثنی، یا علی ہم کو اولاد دے دو، ہم کو رزق دے دو. یہ عبادت ہے، یہ غیر شعوری طور پر
عبادت علی کو یہ الگ مرحلہ ہے شیخ صاحب. پہلے سوال سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سوال ہی سے بھاگ رہے، فرار کر رہے ہیں شیخ. سوال کا جواب دے دو. تم پہلے کہہ دو کہ تمہارے فرقے کے علاوہ سب مسلمان مشرک ہیں. کہہ دو. جب تک یہ نہیں کہتے میں نہیں مانتا بھائی، میں مناظرہ ہی نہیں کرنا. سب کی تم نے کہا کہ شیعہ مشرک ہیں. کیوں بولا شیعہ مشرک ہیں؟ بولو سب مشرک ہیں. اگر تم کہتے دوسرے نہیں کہتے تو میں ثابت کرتا ہوں. میں ثابت کرتا ہوں کہ سب کہتے ہیں. کیا رپلائی؟ جی سر بولیں. سنیں وہ کیا رپلائی دیتے ہیں. جی سعید الرحمان صاحب سنیں ان کے. اب آپ خاموش ہو جائے پلیز. میں خاموش ان کو بولنے دے 1 منٹ. 1 منٹ بولنے دے انہیں. اللہ صاحب زہر کا ڈرم پی سکتا ہے واللہ لازم. اس موضوع پر آپ 1-2 گھنٹے تو درکنار 10 منٹ آپ بس نہیں ہے. آپ موضوع پہ آ جاؤ، دعویٰ پیش کرو کہ عالی مدد کہنا قرآن کی اس آیت. سوال کا جواب پہلے دے دو. دیکھو کیونکہ شخص اتنا بے ایمان آدمی ہم نے نہیں دیکھا بھائی. ہم ایک سوال کیا، سوال کا جواب نہیں دے رہا. کہتا استدلال بعد میں، پہلے سوال کا جواب دے دو. مفتی صاحب وہ انہوں نے جو سوال جو آپ نے جواب دیا تھا دہرا دو. پھر دہراتا ہے ہم جواب. قرآن میں سورہ آخری نمبر آیات میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَمَنْ كَانَ جو بھی ہو، یا شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. آپ عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ. بھائی یہ سوال یہ نہیں ہے. تم کیوں کہہ رہے ہو؟ جو ہم بھی کہتے ہیں جو عبادت میں شرک کرے وہ کافر ہے. وہ سب مسلمان یہی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ استغاثہ کرنے والوں کو آپ کہہ دیں کہ بریلوی حضرات سب مشرک ہیں. کہہ دو نا، جیسے تم نے کہا شیعہ مشرک ہیں. تم کہہ دو کہ سب شافعی مشرک ہیں، سب مالکی مشرک ہیں. کہہ دو کیونکہ وہ سب قائل ہیں. اور کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں سوائے تمہارے فرقے کے. اگر تم کہتے ہیں کہ دوسرے نہیں کہتے، کہہ دو بھائی دوسرے فرقے نہیں کہتے، تو میں ثابت کروں گا کہ وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر میں جو بھی کرتے ہیں وہ ہے. جو بھی سے نہیں ہوگا، جو بھی نہیں ہوگا، جو بھی نہیں ہے، جو بھی نہیں ہے. حقیقت ہمارے سامنے، فرق ہمارے سامنے، ہم ان کے عقائد جانتے ہیں. تم اس طرح فرضی طور پہ گفتگو نہ کرو کہ جو بھی اس طرح کرتا ہے. نہیں، حقیقتاً کرتے ہیں. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو میں دکھا دوں تجھے. 40 منٹ ضائع کیا. ضائع نہیں کیا. بالکل اصل موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں شیعہ مشرک ہے، در حقیقت آپ مشرک ہیں کہ آپ پورے مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں. اور سوال پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں، ہم پھنس گئے، جواب نہیں دے سک رہے. ہم جواب آپ کو دیتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ نہیں، قرآن یہی کہتا ہے. سورۃ طارق بھائی یہ دیکھیں طرفین کے دلائل کیا ہیں. استغاثہ شرک ہے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو فرقے عالم اسلام میں دیکھیں، حنابلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، احناف ہیں، مالکی، شافعی، یہ سب کے فرقے استغاثہ کے قائل ہیں. سب کے سب سوائے ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے. آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو شیخ صاحب اگر کہتے ہو کہ نہیں قائل ہیں، بولو نہیں قائل ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ قائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ شیخ صاحب کہ آپ جو کہتے ہیں نا شیعہ مشرک ہے، وہ بھائی شیعہ اس مسئلے میں مشترک ہے سب مسلمانوں کے ساتھ. تو صرف تم ہو جو ایک زندیقانہ اور ملحدانہ عقیدے کے حامل ہو، جس کا پرچار ابن تیمیہ نے کیا ہے، اور تم سب مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہو. اس گفتگو کا میں نے اس عنوان سے آغاز نہیں کیا، اس شخص نے خود آغاز کیا. اس شخص نے آغاز میں کہہ دیا کہ شیعہ بے ایمان ہے، شیعہ مشرک ہے، اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. بھائی شیعوں کی کیوں بات کر رہے ہو؟ پورے مسلمانوں کی بات کرو. سنیں وما یؤمن صاحب آپ کا موقع میں اللہ رب العزت ما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے بھائی، یہ آیا پڑھ رہا. میں فرقوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. جی سر ہمارا بات جو حضرت کسی کو بات سنیں، خواہ دیوبندی ہو، علوی ہو، سنی ہو، میں ہو، تم ہو، جو بھی ہو وہ مشرک ہے. فرضی طور پہ بات نہیں کریں گے ہم، میدان پہ بات کریں گے. فرقوں کی حقیقت کیا ہے، فرقے کس استغاثہ کو جائز سمجھتے نہیں سمجھتے. سب فرقے استغاثہ کو جائز سمجھتے ہیں سوائے وہابی کے. شیخ حسن اللہ یاری صاحب پلیز. جی سر پلیز لسن میں، پلیز لسن. سر گزارش ہے. جی سر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جو کو نا اس جو کو لے لیں، اف کو لے لیں. نہیں لیں گے، اف کو نہیں لیں گے. اف کو ہم فرضیات پہ کیونکہ اس نے شیعوں کے متعلق اف پہ بات کیا.
شیعوں کے متعلق اس نے فرض کے طور پہ بات کیا ہے. شیعوں کے متعلق اس شخص نے آیا کہتا ہے کہ شیعہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں, یا علی مدد کہنا مشرک ہے. دوسروں فرقوں کے لیے کیوں ایف کہتے ہو؟ سب مسلمانوں کے لیے کیوں ایف کہتے ہو کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں؟ مسلمان سب کہتے ہیں, حقیقت یہی ہے, سب مسلمان یا علی مدد کہتے ہیں. صرف تم نہیں کہتے, صرف تم وہابی نہیں کہتے, سعودی عرب والے نہیں کہتے, باقی سب کہتے ہیں. التحیات اور ابن تیمیہ سے پہلے اس کا کوئی قائل ہی نہیں تھا کہ بھئی استغاثہ کی شرک ہے. یار تاریخ سر سید ارمان صاحب میں جواب دیتا ہوں اس کا, ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. یہ یہاں کے ادھر جو نا پاکستان کے ایک ڈھکو صاحب ہیں مولانا, وہ بالکل توحیدی ہیں, وہ استغاثہ ان چیزوں کے شیعہ مذہب کے اندر, وہ بدعقیدہ آدمی تھا, وہ منحرف آدمی ہے. محمد حسین ڈکو صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ ایک بدعقیدہ منحرف آدمی تھے, ان کا عقیدہ سالم نہیں تھا. آدمی نہیں ہے لہری صاحب, موضوع پہ آ جاؤ. 2 گھنٹے ہمارا موضوع ہے, جب ہمارا اور آپ کا ہم موضوع پر ہیں بھائی, ہم موضوع پر ہیں. آپ ایک پہلے سوال کا جواب نہیں دے رہے, بھاگ رہے ہیں بھائی. جو سوال کا جواب دے دو پھر آگے بات بڑھے گی نا. آپ چالاکی کر رہے ہیں, سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں سوال کر رہا ہوں فرقوں کا مطلب, آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. استغاثہ شرک ہے تو بھائی صرف شیعہ کیوں کافر ہے؟ صرف شیعہ کیوں کافر ہے؟ سب مسلمان کافر ہیں, سب کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر استغاثہ شرک ہے تو سب مسلمان کافر ہیں سوائے وہابی کے, یہ اس کو مان لو. دعاء الکافرین الا فی ظل, قرآن کہتا ہے یہ کافر ہے. کون کافر ہے بھائی؟ ہم فرقوں کے متعلق بات کر رہے ہیں, وہ سب قرآن کی آیات کو سب مان رہے ہیں. یہ بھائی یہ شخص بھائی یہ شاید میرے سوال کو سمجھ گیا ہے, نہیں سمجھ گیا مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ اداکار آدمی ہے, 100 مرتبہ اس سے سوال تکرار کروں یہ جواب نہیں دے گا. بھائی شیخ صاحب جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. بات شروع کرو. میں شروع کروں, میں شروع کرتا ہوں. سن لو شیخ صاحب, جسی سوال کے متعلق بات کریں گے, میں آگے نہیں بڑھوں گا. مجھے 10 منٹ دے دو طارق بھائی, اسی سوال پہ بات کریں. ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ شرک کفر ہے. نہیں, دعویٰ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, یا تو تم پہلے شیعوں سے معذرت مانگو, توبہ کرو کہ تم نے صرف شیعوں کو کیوں ہدف بنایا. کیا کہتے ہو شیعہ کافر ہے, شیعہ مشرک ہے نا, تم کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں, پھر بات آگے بڑھے گی. اگر شیعوں کے متعلق تم فرضیہ کے طور پہ کہتے تو ہم مان لیتے. تم نے کہا شیعہ مشرک ہیں, حالانکہ یہ بات سب مسلمان کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں, علماء محدثین فقہاء سب یا علی مدد کہتے ہیں, سب یا رسول اللہ کہتے ہیں. واللہ العظیم ایک صاحب کا یہ آپ کا یہ کفری عقیدہ اپنی سے, واللہ ایک بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, تم اس سوال کا جواب جب تک نہیں دو گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. مجھے آیات آتی ہیں, آیات کے جواب آتے ہیں, مجھے پتہ ہے, پہلے بھی آپ نے آیتیں پڑھی ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا, کوئی آیات آپ کے جھوٹ, صرف جھوٹ آپ کے پاس ہے. ایک صحابی بتاؤ, تم بتاؤ تو بھائی یہ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے, میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سلمان بتاؤ کہ علی مدد کہنے کا قائل ہے, آپ کو شرک اندر بس ختم ہے بھائی. کیا سوال کیا؟ ختم. آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. ہمارا دعویٰ ہے, آپ کے جھوٹ بولتا ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا. ہم کہتا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے, ایک صحابی سے, ایک آپ کا جو ائمہ اطہار آپ بولتا ہے, ایک ائمہ سے یا علی مدد کہنا بہت زیادہ ہے. اچھی بات, میں دونوں کو ثابت کر لیتا ہوں. دیکھو لیکن اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں نا, میں سوال کو نہیں چھوڑتا بھائی. میں سوال کیوں پیچھے چڑھوں؟ تم پہلے میرے سوال کا حد اقل یہ ایکسپلین کرو, تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سوال کا جواب نہیں دے رہے, مجھے سب کو پتہ چل گیا. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آخر میں نے 10 مرتبہ دوہرایا اس آدمی کو. اس طرح کوئی علمی گفتگو ہوتی ہے بھائی؟ آدمی سامنے والا اتنا بے ایمان ہے, مجھے غصہ دلا رہا ہے کہ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں, سوال کا جواب نہیں دے رہا. اپنا آپ کو غصہ دلا. ہم نے اس موضوع پر بریلویوں کے ساتھ مناظرہ کیا, اس موضوع پر کہہ دو کہ سب بریلویوں کے ساتھ ہمارے 2 3 4 مناظرے اس پر موضوع پر ہوئے. سی پی کے ساتھ ہمارا مناظرہ, جو مشرک ہے. ہم نے آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میں نہیں سمجھ آ رہی, اس کی آواز کٹ رہی ہے, مجھے نہیں معلوم. بریلوی کو آپ مشرک سمجھتے ہیں؟ بریلوی مشرک ہیں؟ جو آدمی شرکت بریلوی مشرک ہیں, واضح طور پہ کہہ دو, مجھے سنائی نہیں دیا. بریلوی مشرک ہیں, کہہ دو. ہم کہتا ہے جو اللہ کے سوا عبادت نہیں اس طرح نہیں, جو اللہ کے سوا نہیں. بریلوی کے ساتھ تم نے مناظرہ کیا, وہ استغاثہ کے قائل ہیں, تو بریلوی مشرک ہیں,
वाज़ेह तौर पे जवाब दे दो। जिस तरह नहीं होगा, जिस तरह नहीं होगा, जिस तरह नहीं होगा। मेरे सवाल, बरेलवी मुश्रिक है, कह दो बरेलवी मुश्रिक है। पर हम फतवा नहीं लगते क्योंकि हमने सारा क्यों? तो बरेलवी के साथ मुनाज़रा किस बात पे किया था? मौजू तो फिर आप मुनाफिक आदमी हो ना, फिर कह दो कि तुम मुनाफिक आदमी हो। शियों के साथ मुनाज़रा करते हो, शियों कहते हो शिया मुश्रिक है, बरेलवी के साथ उसी मौज़े पर मुनाज़रा करते हो, नहीं कहते कि मुश्रिक है, तो फिर तुम मुनाफिक आदमी, झूठे आदमी हो। वो मुशरिक के बस बस शेख तारिक भाई, ऐसे ऐसे आदमी से हम क्या मुनाज़रा करें? तारिक भाई भी चले गए। भाईजान बात शुरू करो। तारिक भाई नहीं है शुरू। शेख साहब और तारिक भाई आ गए। भाई शेख साहब देखें, हमें अच्छा नहीं लगता एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू करें जो सवाल का जवाब नहीं देता, जो बेईमानी करता, उससे हमें मजा नहीं आता। भाई खत्म है। भाई तुम जो मर्जी कह देना, तुम कह दो अल्लाह यारी भाग गया, अल्लाह यारी शिकस्त खा गया। मैं भाई आपकी बेईमानी की वजह से कि आप एक सवाल को 100 दफा सुन के जवाब नहीं दे रहे, तो भाई मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। खत्म यार, किधर गया? इधर मैंने रखा था, आप पड़ा वो। मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता शेख साहब। हमें तकलीफ होती है ऐसे शख्स से गुफ्तगू करना, और नाजरीन को भी तकलीफ होती है कि आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है ना? आप बस जब आप में हिम्मत पैदा हो ना कि ये सवाल के जवाब दे दो, कह दो कि तुमने जब शियों को मुशरिक कहा है तो बरेलवियों को भी मुशरिक कह दो, सब मुसलमानों को मुशरिक कह दो, शाफिया को भी मुशरिक कह दो, वल्लाहि लाजिम न शाफी मुशरिक है, न वल्लाहि लाजिम सुयूती को मुशरिक कह दो, सुयूती को मुशरिक कह दो, सूफियों को सब मुशरिक कह दो। 500 साल में अगर आपने अपना अकीदा को साबित किया, वो अलग मसला है, वो अलग मसला है कि इस्तिगासा सही है या नहीं है। पहली बात यह है कि आपने शियों के जो मुशरिक कहा है, ये बाक़िया अहले इस्लाम का भी शिर्क इसके आपको कहना होगा। इससे आप इसका जब जवाब नहीं दे रहे तो मैं आपसे मुनाजरा नहीं करूंगा। भाई आप बेईमान आदमी हैं। आप एक सादिक़ुल कौल मुनाजिर नहीं है कि आप एक आलिम की हैसियत से दुनिया के सामने, दुनिया आपको देख रही है, आपसे सवाल किया, उसका जवाब नहीं दे रहे, आपको शर्म भी नहीं आ रही। हम क्या आपसे गुफ्तगू करें? हमने आपको आयत पढ़ा, अगर आपके अंदर अकल थे, आपने आयत का जवाब हम दे देंगे। पहले जो आपसे सवाल किया गया है उसका जवाब दे दो। जवाब नहीं दे रहे ना, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। खत्म है। अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही। वो मुशरिक आप हैं, वो आप मुशरिक हैं जिस अल्लाह को आपने पिंडली वाला बना दिया ना। इन्नमा अदउर नबी अलैहि सलाम जो अल्लाह है जो देखा नहीं जाता, उसकी तो इबादत आप करते नहीं है। आप आसमान में एक पिंडली वाला चेहरा है, उसकी इबादत का मुशरिक तो आप हैं। आप पता में दो ठीक है भाई, ये सवाल का जवाब नहीं देगा भाई। ये शेख साहब जब सवाल का जवाब देंगे ना, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं आप देखो शेख साहब, मैं जिस तरह आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे, मैं ईमानदारी से, ना ये हेरा फेरी से, ना कि मैं आपके सवाल को अवॉइड करूं, डॉज करूं, मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा और वाज़ेह जवाब दूंगा। वो मेरे ज़रर में भी हो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है ना? अगर मुझे नहीं आया, मैं कह दूंगा मैं सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। मैंने आपसे एक सवाल 10 मरतबा नहीं 100 मरतबा पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है ना? फिर आपने कहा कि आपने बरेलवियों से मुनाजरा किया, फिर मैं कहता हूं वो भी मुशरिक है, जवाब नहीं दे रहे, तो फिर वही बात है, आपसे गुफ्तगू नहीं है। बेईमान आदमी से हम गुफ्तगू नहीं करते भाई, भाग जाओ यहां से। शेख साहब जो शिरक का अकीदा रखता है वो मुशरिक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इस तरह गुफ्तगू नहीं होगा कि जो शिरक का अकीदा रखता है वो मुशरिक है। नहीं, तुम वाज़ेह तौर पे कह दो। तो फिर तुमने शियों के मुतल्लिक़ क्यों कहा कि शिया मुशरिक है? शियों के मुतल्लिक़ तुमने ये तो नहीं कहा कि अगर शिया मुशरिक हैं तो शिरक का अकीदा रखते हैं तो मुशरिक। ये तुमने जुमले शर्तिया तुम शियों के मुतल्लिक़ तो नहीं बोला ना। तुमने शियों को कह दिया कि शिया मुशरिक हैं, अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। ठीक है ना? तुम शियों के मुतल्लिक़ तुमने फिर ये क्यों बोला? तो सब मुसलमानों के मुतल्लिक़ कह दो। मैं बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था, 4 घंटे 2 घंटे इस्तिगासा पर, उसके बाद 3-4 घंटे। लेकिन आप एक ऐसे बेईमान आदमी जो अभी से सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्या आपसे गुफ्तगू करूं? शेख साहब आप जाके ना, शेख साहब आप जाके जो मर्जी बहाना बनाओ, अल्लाह यारी भाग गया, हमें परवाह नहीं है, जो मर्जी कहना कह दो भाई। जब तक तुम इधर ईमानदारी से नहीं आओगे ना, आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे जी। ठीक है ना भाई? अल्लाह आपको सलामती दे। जाओ।